بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون. صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خدا در انتظار حمد مانیست، محمد چشم بر راه ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا حمد و آفرین در مدح مصطفی بس. محمد از تو می خواهم خدا را، خدایا از تو حب مصطفی را. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یہ جو باہر بیٹے ہیں اطراف میں، ان سے درخواست سے قریب آ جائے. یہ دور دور بیٹھنے سے جمعہ کی شان بھی آپ کی گٹ جاتی ہیں. آئے پہلے ہو، بیٹے آخری صف میں ہو، کیوں اپنے آپ کو بڑی ثواب سے محروم کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو جتنے امام کے قریب ہوگا قیامت کے دن اتنا وہ اللہ کے قریب ہوگا، خصوصاً جمعے کے دن. تو اس لیے آپ حضرات پہلے آئے ہیں، پہلی صفوں میں بیٹھنا آپ کا حق ہے. میرے محترم دوستو، شعبان المعظم کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے ہوئے ہمیں ماہ مبارک کے قریب کر رہا ہے. اللہ رب العزت نے اس امت کو سردار امت بنایا ہے. تم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اور بہترین امت کا خطاب اللہ رب العزت نے اگر امتوں میں کسی کو دیا ہے تو وہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے یہ خطاب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو دیا تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیلو، اللہ کے تمام احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی طور پر اس نعمت کو بھی یاد رکھو کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں فضیلت دی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، ہم نے تمہیں بنی اسرائیلیوں فضیلت دی تمام دنیا کے انسانوں پر. لیکن بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہیں کیا. حالانکہ سب سے زیادہ کثرت سے انبیاء انہی میں آئے، سب سے زیادہ کثرت سے بادشاہ انہی میں آئے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ نے یہ اعلان کرایا کہ اے بنی اسرائیلیوں، اللہ رب العزت کے اس انعام کو یاد رکھو. وَجَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا. سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ انبیاء تم میں آئے، سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ بادشاہ بھی تم میں آئے.
لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت نہیں کیا۔ اہل کس بنیاد پہ؟ اللہ کے احکامات سے روگردانی کی، اللہ رب العزت کے جو اوامر تھے اس کو چھوڑا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا انہی کی طرف وہ بھاگتے آئے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے آگے چل کر ان کو اس منصب سے نااہل کر دیا۔ سورۃ بقرہ قرآن میں، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، موضوع میرا کچھ اور ہے، جہاں اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی ابتدا سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کا اللہ پاک یہاں مقام ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو کیوں نازل کیا۔ ان دو آیتوں میں اللہ پاک نے دریا درکوزہ بلکہ سمندر درکوزہ ذکر فرمانے کے بعد اہل ایمان کی 5 صفات ذکر فرمائے۔ اس کے بعد وہ کفار جن پہ اللہ پاک کا فیصلہ اٹل ثابت ہو چکا اور کینسر کی مانند بن گئی، کینسر زدہ، کوئی خدا نہ کرے کسی کی بدن میں کوئی ایسا عنصر پیدا ہو کہ ڈاکٹر کہے کہ یہ کینسر کا یہ عضو ہے، اس کا کوئی علاج ممکن نہیں، آہستہ آہستہ اس کا علاج تو ہوتا رہتا ہے لیکن بالآخر اس کا انجام نتیجہ موت ہی سے ہمکنار ہونا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ مثال ان کفار پر جن پر اللہ کا فیصلہ بالکل اٹل اور واضح ہو چکا کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس بات ختم ہو گئی ان پہ، آپ انہیں ڈراتے ہیں کہ نہیں ڈراتے؟ یہ کینسر کی مانند ہے یا سڑے ہوئے پلوں کی مانند ہے۔ اب ایک کریٹ سے کوئی ریڑھی والا دکاندار پلوں کا کریٹ کھولتا ہے تو اس میں اچھے پل بھی ہوتے ہیں، بعض سڑے ہوئے نکل آتے ہیں۔ اب اس کا علاج وہ پل فروخت کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اس کا علاج کیا ہوگا؟ آج کل تو ماشاءاللہ جو چند دنوں کے جو پل اور سبزیاں کمزور ہو جائے تو اس کے لیے کوئی انجیکشنیں وغیرہ میرے خیال بنا چکے ہیں صحت لانے کے لیے، چلو کچھ نہ کچھ اس میں گزارا تو ہو جاتا ہے، لیکن جو بالکل سڑ گئے ہیں اس کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ ان سڑے ہوئے پلوں کو اٹھا کر کسی گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا جائے۔ آگے اللہ پاک نے منافقین کا ذکر فرمایا، پورا ایک رکوع منافقین کے ذکر پر مشتمل ہے کہ یہ خطرناک گروہ ہے۔ منافقین کی ذکر کے بعد اللہ کی وحدانیت کی باتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی باتیں ہیں، اور پھر قرآن کی حقانیت کی باتیں ہیں، ماننے پر کیا ملے گا، نہ ماننے پر کیا ملے گا، تخلیق آدم کی بات ہے۔ اس کے بعد یا بنی اسرائیل سے اللہ نے چوتھے رکوع سے سورہ بقرہ کے بنی اسرائیل کے واقعات کا آغاز فرمایا۔ یہ چلتے 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 قرآن مجید کے تقریباً اختتام، پہلے سے پارے کے اختتام تک پونا پارے سے زیادہ اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور ایک ایک واقعہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، یہ فرد جرم ہے جو ان پر عائد کیا گیا کہ اللہ نے تمہیں اس منصب سے کیوں ہٹایا؟ تم تو انی فضلتکم علی العالمین تھے، پوری کائنات میں اللہ کے منتخب بندے تھے، یا اللہ پاک کے منتخب کردہ امت یا خاص الخاص تھے۔ اللہ نے اس منصب سے تم کو نااہل کر کے تمہاری جگہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر کیوں فائز کر دیا؟ اللہ پاک نے 40 واقعات ذکر فرمائے، 40۔ یہ خرابی تم میں آ گئی، یہ خرابی تم میں آ گئی، یہ خرابی تم میں آ گئی۔ میرے محترم دوستو، تفصیل میں تمہیں بتاؤں گا، تقریباً
ان خرابیوں میں ہم میں اور بنی اسرائیل میں 19-20 رہ گیا ہے، باقی ہم بھی تقریباً پہنچ چکے ہیں ان خرابیوں کی طرف جس پہ بنی اسرائیل آ گئے تھے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہوتی تو شاید ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح مختلف اوقات میں اس سے زیادہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو جاتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، اور وہی دعائیں مسجد اجابہ جو آج بھی مدینہ المنورہ میں چھوٹی سی مسجد قائم ہے، جن کو اللہ نے عمرے کی سعادتیں دی ہے یا حج کے، یقیناً اس نے یہ مسجد دیکھی ہوگی، مسجد اجابہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعائیں مانگی۔ 3 بڑے عظیم دعائیں تھے جس میں اللہ نے 2 قبول فرما لیے، ایک کسی حکمت مصلحت کی وجہ سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ اس کو رہنے دے، اس میں میری حکمت مصلحت ہے، اے میرے حبیب میں اس دعا کو بھی قبول کر لیتا لیکن اس کو رہنے دے، باقی آپ کی دونوں دعائیں ہم نے قبول کر دی۔ یہ وہ 2 دعائیں ہیں جو ہم پہ پہرہ دے رہی ہے، ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں نہ ہوتی تو شاید ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح، اتنی بڑی قوم، دنیا میں اتنے زیادہ تعداد میں لوگ آج ایک چھوٹے سے خطے اسرائیل میں آ کر محدود ہو گئے، وہ بھی یہ بڑی بڑی طاقتوں کی ایک چھاونی ہے۔ خدا کی قسم آج اس کے سرف سے امریکہ اور فرانس اور یہ بڑی بڑی عالمی طاقتیں ہاتھ اٹھائے، خدا کی قسم خش و خاشاک کی طرف بہ جائے، یہ انہوں نے سنبھال دیا ہے، ورنہ اسرائیل کی حیثیت کیا ہے؟ وہ بھی فلسطین کی زمینوں پر آ کر قابض ہو گئے، ورنہ اللہ فرماتے ہم نے ان کو قیامت تک کے لیے ان پہ ذلت، مسکنت، وباء بغضب من اللہ کی غضب کے شکار ہو گئے ہیں، یہ قیامت تک ملعون رہیں گے اور اللہ کے غضب کے شکار رہیں گے۔ غیر المغضوب، سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچائیے جن قوموں پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہود ہے۔ تو اللہ پاک نے اس امت کو سردار الامہ بنایا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج الرسل ہے، سرتاج الانبیاء ہے، انبیاء میں عظیم مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اسی طریقے سے اس امت کو بھی اللہ نے ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ پاک نے جو کچھ اس امت کو دیا ہے وہ سب سے منفرد اور سب سے عظیم ہے۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس مختصراً وقت کی بھی کمی ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں چن کر کے کچھ احکامات دیے ہیں، چن کر، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احکامات ہیں جو چن کر احکاموں میں ہم نے تمہیں دیا ہے۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو دین اسلام کی بنیاد ہے، باقی ایمانیات ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے دل میں کیا ہے، اللہ پہ کس قدر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ لیکن ہمارے ایمان کے اظہار کیسے ہوگا کہ ہم مومن ہیں؟ اظہار اسلام سے ہوگا کہ ہم دین احکامات پر چلنے والے ہیں۔ اسلام ظاہر کا نام ہے، ایمان دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان کا تعلق بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے، اور اسلام کا تعلق مخلوقات کے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے کہ درخت اپنے پل سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک مومن ان اعمال سے پہچانا جائے گا، جیسے حضور فرماتے مومن ہوگا تو وہ نماز کا پابند ہوگا، مومن ہوگا وہ اگر صاحب نصاب ہو زکوٰۃ دینے والا ہوگا، مومن ہوگا رمضان المبارک کے روزوں کو بوجھ نہیں سمجھے گا بلکہ اللہ کے احکامات سمجھتے ہوئے لبیک و سعدیک کہہ کر ہمتن تیار رہے گا۔ مومن ہوگا، حج فرض ہوگا تو حج ادا کرے گا،
مومن کی جو ظاہری صفات ہے وہ یہ ہوں گے۔ اب ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کی ایمانیات میں فرق ہے، اس کی ایمان میں فرق ہے۔ ایک شخص روزے ہی نہیں رکھتا، اس پہ رمضان اور غیر رمضان یوں ہی گزر جاتے، پرواہ ہی نہیں ہے، تو ہمیں شک پڑ رہا ہے کہ کہیں اس کی ایمان میں بھی فرق ہوگا۔ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس پر فرض ہے، ادا ہی نہیں کرتا، ہمیں اس کے ایمان میں فرق نظر آتا۔ حج اس پر فرض ہو چکا ہے، یہ فرض حج ادا نہیں کرتا، ہمیں اس کے ایمان میں فرق نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کے ایمان کامل ہوتا، مضبوط ہوتا، تو اس کے درخت پر یہ خوبصورت پھل لگتے۔ جب اس درخت پہ یہ پھل ہمیں نظر نہیں آتے، نہ نماز والی پھل ہے، نہ روزے والی پھل ہے، نہ زکوٰۃ والی، نہ حج والی، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا ایمان کا تن بھی خشک ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 چیزوں پر قائم فرمائی۔ اور اس میں میرے محترم دوستو دیکھیں، اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے، یہ اصل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ تصدیق یعنی بالقلب کے بعد اقرار بلسان ہے، اپنی زبان سے اقرار کرنا، یہ اس کا اظہار، یہ ایمان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے۔ اگر یہ مومن ہے تو اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، یہ اس کے مومن ہونے کا ایک شکر یعنی اللہ کے ہاں بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے کہ اللہ، میں زبان سے بھی اقرار کرتا ہوں کہ الحمدللہ تو نے مجھے صاحب ایمان بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے جو بدن عطا کی اس کا شکریہ ہم نماز کے ذریعے ادا کرتے ہیں، جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا شکریہ ہم زکوٰۃ کے ذریعے ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری طرف جو بدن اور یعنی تمام من جملہ عبادتوں کا شکریہ روزے کی صورت میں ہے، مال اور جان دونوں کا شکریہ حج کی صورت میں ہے، جہاں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کا جان بھی لگتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس سے ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس پہ حج فرض ہو، اس نے زندگی میں حج کیا ہو، اللہ پاک جب بھی اس کو دنیا سے رخصت کرے گا، ایمان کی حالت میں یہ دنیا سے جائے گا۔ اگر حج فرض ہو نہیں کیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ کتنے خطرے کی بات ہے، یعنی خطرناک بات ہے۔ جس سے صاحب نصاب اس بات پہ توجہ دے، آنے والے ہفتے میں پھر کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، یہ کاغذات کیا نامزدگی تو دوسری چیزیں، یعنی حج کے لیے بہت مہنگا تو ہے، لیکن دیکھیں اللہ کے لیے، اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے پھر وہ پیسوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کی فضل کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ انسان جا سکتا ہے، بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی نہیں جا سکتا۔ بہرحال مہنگائی تو ہے اپنی جگہ، لیکن اللہ کی محبت اپنی جگہ ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس وقت 2 فرائض ہمارے سامنے متوجہ ہیں۔ اکثر مسلمان، جس کے وہ صحابہ کرام حضرت انس بن مالک کی میں نے روایت پچھلی جمعے بھی عرض کی تھی، اس سے قبل بھی، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہے۔ تقریباً اصحاب میں جب حضرت انس بن مالک کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اب روئے زمین پر ایک بھی صحابی باقی نہیں رہا۔ سب سے زیادہ عمر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو 10 سال بطور خادم کے رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں تھے اس پر اور خصوصی نظر تھی، یہ خادم خاص تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آخری صحابی ہے جو دنیا سے رخصت ہوا ہے تقریباً۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب شعبان المعظم کا شان نظر آتا، اصحاب رسول فوراً
اعمال کی طرف متوجہ ہو جاتے اور لین دین کے معاملے کو صاف کرتے، قرآن کی تلاوت کی طرف انہماک بڑھ جاتی، کسی سے قرضہ لینا ہوتا اس سے تقاضا کرتے بھائی رمضان آ رہا ہے، آپ پہ اتنا قرضہ ہے ادا کیجئے، اگر وہ تنگ دست ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دے دیتے کہ چلو ادا کر دینا، اپنے ذہن میں رکھنا کہ تو مقروض ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا قرضہ ادا کرنا ہوتا اور اس کے پاس طاقت ہوتا تو یہ فوراً شعبان ہی میں تمام قرضے ادا کر لیتا تاکہ ہم عافیت خیر کے ساتھ ماہ مبارکہ میں داخل ہو جائے۔ حکام قیدیوں کی فہرست کو طلب کرتے، جن پہ حد جاری ہوتا ان پر حد جاری کر دیتے، اور جو معمولی ان پر کوئی جرائم ہوتے، کوئی مسئلہ ہوتا، بس وہ معمولی جرائم پہ اگر کوئی جرمانے وغیرہ کی سزا ہوتی تو وقت کے حکام جو بھی ہوتے اپنی طرف سے ادا کر کے، اگر معمولی جرائم ہوتے ان سب کو رہا کر دیا جاتا کہ بھئی ناحق یہ کہ جیلوں میں بندے رہے، اس کو آزاد کر دیتے۔ صدقات خیرات کا اہتمام کرتے، مسلمان شعبان کی مہینے میں اپنی مالوں کو دیکھتے، اس کا حساب کرتے، جو زکوٰۃ فرض کی شکل میں اس پر عائد ہوتا وہ اللہ کے حضور پیش کر دیتے یا آہستہ آہستہ کر کے ادا کر دیتے، اپنے ساتھ نوٹ تو کر لیتے تاکہ ماہ رمضان المبارک جب داخل ہو تو اس کا ابتدا ہی باعث رحمت بن جائے۔ تو اس لیے اہتمام ہوتا مسلمانوں کا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، ایک تو فی الوقت ہمارے سامنے جو فریضہ سامنے ہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے، اور اس کے بعد متصل دوسرا فریضہ رمضان المبارک کے روزوں کی شکل میں ہے۔ پورے سال تو فریضہ نماز وہ تو چلتا رہتا ہے، اور حج بھی پورے سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ادا کیا ہے ایک دفعہ تو یقیناً اس نے اپنا فرض مکمل کر دیا، بس اللہ قبول فرمائے کافی ہے اس کے لیے۔ البتہ رمضان مبارک کے روزے ہر سال آتے ہیں، اور جس نے بھی ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھا اس پر رمضان المبارک کے روزے، بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، بچے نہ ہو، مجنون نہ ہو، کوئی کافر وغیرہ ان پہ نہیں ہے مسلمان، ان پہ ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہو جائیں گے۔ اور میرے محترم دوستوں، اس سے پہلے یہ زکوٰۃ کا عام طور پر مسلمانوں کے ہاں ایک دستور ہے، وہ شعبان ہی میں اپنے حساب کتاب کر کے رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ دوہرے ثواب کو کمائے کہ من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، ومن ادا بخصلۃ کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا۔ حضرت فرماتے جو ماہ رمضان مبارک میں ایک نفلی عبادت کرے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جو رمضان المبارک میں فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہو۔ تو لوگ اس ثواب کو پانے کے لیے اکثر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں روزے بھی رکھے اور زکوٰۃ کی صورت میں جو فریضہ عائد ہے اس کو بھی ادا کرے، اس لیے کہ ایک فرض 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب لکھنے سے اچھی بات ہے، لیکن ہونا چاہیے۔ اور ایک اپنے صحابہ کرام سے یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، دیگر صحابہ کرام سے، اگر ہمارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر سونا ہو اور ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں، بس یہ باقی مال جتنا ہے یہ سب حلال بھی ہے اور محفوظ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ اس کے رسول نے کہا جو کچھ ہے وہ لے کر سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ مال ہے میرے پاس بہت، بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹیا ہے، یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ موت سے پہلے اس میں سے اکثر خیرات کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، کل مال خیرات نہیں کرنا ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ کل جمع کر کے آدھا خیرات کر دوں؟ فرمائے نہیں، آدھے بھی خیرات نہیں کرنا ہے۔ کہ یا رسول اللہ ثلث خیرات کروں؟ فرمائے ٹھیک ہے، ثلث ٹھیک ہے، کل مال کے تہائی حصہ آپ خیرات کر سکتے ہیں،
لیکن وہ سلس کثیر، یہ سلس بھی بہت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اس میں صدقہ خیرات کا اہتمام رہے، فرض زکوٰۃ ادا ہوتا رہے، باقی اموال اپنے اولاد کو اس طرح چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارے اولاد بعد میں لوگوں سے مانگنے والے نہ بن جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم موت کے وقت کل مال کو خیرات کرو۔ تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا ہے۔ ایک صحابی نے مکان فروخت کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ یا عمر میں نے مکان بیچ دیا۔ اس وقت یہ سونے کے سکے ہوتے تھے یا چاندی کے ہوتے تھے، دینار، درہم چاندی کے سکے تھے اور دینار یہ سونے کے سکے ہوتے تھے، یہ یعنی طاقت میں درہم سے غالب ہوتے تھے، یعنی بڑھ کر تھے، ظاہر سونے کے سکے تھے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت اس کو دینار کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا یہ دین بھی ہے نار بھی ہے، اگر حق کے ساتھ لوگے تو دین ہے، نہ حق لوگے تو نار جہنم کا آگ ہے۔ اگر حق کے ساتھ لوگے تو دین ہے، نہ حق لوگے تو نار ہے، اس لیے اس کو دینار کہا جاتا ہے، دین بھی ہے نار بھی ہے۔ تو وہ شخص مکان فروخت کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یا امیر المؤمنین میں نے مکان فروخت کر دیا، میری ضرورت سے زائد تھا، اب اس کی اتنی رقم مجھے ملی، میں کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یوں کرو کہ اس کا جو زکوٰۃ بنتا ہے وہ ادا کر دو، اور اس کے بعد جو بقایا مال ہے اس کو ایک دیگچی میں ڈال کر محفوظ کر لو، اور کوئی ایسا مقام جو تیرے ذہن میں ہو زمین کے نیچے اس کو دبا دو۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ کہا یا امیر المؤمنین یہ جہنم کے انگارے نہیں ہوں گے جو اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة؟ فرمائے نہیں، وہ تو ولا ينفقون فی سبیل اللہ، تم حق ادا کر چکے ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ جو ہے جہنم کے انگارے ہوتے۔ اب تمہارے لیے ضرورت کی چیزیں ضرورت ہو تو پھر اس میں سے نکال کر اپنی ضرورت میں لے آئے۔ اور خود قرآن حکیم میں اللہ پاک نے حضور سے فرمایا خذ من اموالہم، اے میرے حبیب لوگوں کے اموال سے خذ من اموالہم صدقہ، زکوٰۃ لے لیا کرو، حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ صورت توبہ ہے، 11واں پارے، یعنی اس میں اللہ پاک نے حضور کو حکم دیا، یعنی 11ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے۔ اے میرے حبیب لوگوں سے اس کے اموال سے زکوٰۃ لے لیا کرو، تطہرہم وتزکیہم، دو الفاظ آئے ہیں، تطہرہم وتزکیہم۔ تطہرہم کا اشارہ مال کی طرف ہے، وتزکیہم کا اشارہ انسان کے دل کی طرف ہے، ان کی مال کو بھی صاف کرے، ان کی دلوں کا بھی تزکیہ کرے، بخل سے، لالچ سے، حرص سے، اس لیے کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ پاک اس سے لالچ، بخل، طمع، اس قسم کی روحانی بیماریوں سے اللہ نجات عطا فرما دیتے۔ اس لیے میرے محترم دوستو یہ معمولی فریضہ نہیں ہے، بہت بڑا فریضہ ہے جو اللہ پاک نے اس صورت میں ہمیں دیا ہے، اور اس میں جو اس امت کے مستحقین ہیں اس کا مداوع بھی ہو جاتے۔ خدا کی قسم اگر لوگ صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کرے، عشر ادا کرے، اس ملک سے معیشت کی تنگی بھی ختم ہو جائے اور لوگوں کی تکلیفیں بھی ختم ہو جائے۔ ہم صحیح معنوں میں زکوٰۃ فریضہ ادا نہیں کرتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس نے کمان سنبھالی حکومت کی تو اپنے وزیر خزانہ کو بلایا، جو ان کے خزانے کے نگران تھا اس کو بلایا، کہا کہ بھئی دیکھو کیا صورتحال ہے۔ اس نے کہا کہ امیر المؤمنین یہ صورتحال ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، اور یہ زکوٰۃ ہے اور یہ عشر ہے۔ فرمایا زکوٰۃ عشر کو چھوڑ کر، زکوٰۃ عشر کو چھوڑ کر باقی جتنے ٹیکسز ہیں سب کو ختم کر۔ امیر المؤمنین فوج کی تنخواہ ہے، پولیس کی تنخواہ ہے، عمال کی تنخواہ ہے، گورنروں کی تنخواہ ہے، اور یہاں تو ہماری 4 صوبوں کی گورنروں کی بات ہے، اس وقت 40 صوبوں کی گورنر تھے، اور پھر ان کے ساتھ عمال تھے، حکومت کے کام چلانے والے تھے۔
یا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے ٹیکسز کو ختم کر دیا پھر اتنے بڑی تعداد میں جو ہمارے یعنی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، فوج ہے، پولیس ہے، کام کرنے والے جتنے محکموں میں ان کی تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ فرمایا کوئی بھی کام نہ کرے، سب کام چھوڑ دے عمر ابن عبدالعزیز کے لیے، ٹیکس 1 روپیہ بھی نہ ہو، سب ختم کر دو، صرف زکوٰۃ اور عشر۔ بس مسلمانوں سے کہو میرا نمائندہ ہو سکتا ہے نہ پہنچے، جس کی مال کی سالانہ زکوٰۃ نکلتی ہے بیت المال میں جمع کر دو، عشر زمینوں کی جو بارانی زمینیں ہیں یعنی جو نہری اور بغیر تکلیف کے پانی مل رہی ہے جن زمینوں کو، اس کا 10% اور جو تکلیف ٹیوب ویل وغیرہ سے بجلی خرچ کر کے پانی مل رہا ہے اس کا 20واں حصہ، یعنی بغیر تکلیف کی جو پانی مل رہا ہے 10 بوری گندم میں 1 بوری گندم عشر کے نام پہ، اگر تکلیف کے ساتھ پانی مل رہا ہے تو 20 بوریوں میں 1 بوری گندم یا 20 کریٹ پھلوں میں 1 پل کریٹ، یہ جو ہے بیت المال میں لا کر کے جمع کر دو بس، اور کچھ ٹیکس نہیں ہوگا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ بیت المال اتنا بڑھ گیا کہ حضرت عمر عبدالعزیز کو اعلان کرنا پڑا کہ بیت المال میں اور گنجائش نہیں ہے، مستحقین کو دیکھو، ان کو دینا شروع کر دو۔ اطلاع حضرت مستحقین بھی ختم ہو گئے، اتنا کچھ دے رہے مستحق نہیں مل رہا۔ اب تو ماشاءاللہ اگر لیاقت بازار میں اعلان ہو جائے ہمارے سستے آٹے کی کیا حالت ہے، اگر یہاں جنکشن چوک پہ ٹرک کھڑا ہو خدا کے قسم میزان چوک سے بھی آگے ہو جائے گا۔ یہ تو حال مستحقین کا ہے جو سستے آٹے کے لیے در پدر ہو رہے، سمجھ لیجئے کہ مستحق کی زکوٰۃ بھی ہے۔ تو اب تو صورتحال یہ ہے، ہمیں مارا ہے ناجائز ٹیکسوں نے مارا ہے، اس کے باوجود کہ ہم ماچس کے ڈبے بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم ٹوتھ پیسٹ برش پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیوب پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ پھر معیشت تباہ ہے جی، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چھوڑ ہو۔ اتنا کچھ آنے کے باوجود اگر ملک کے لیے تمہارا یہ حالت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اوپر سے گدلا آ رہا ہے۔ آج بھی خدا کی قسم اگر صرف زکوٰۃ عشر جمع ہو جائے بیت المال میں، خدا کی قسم پھر تم دیکھیں گے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ تورات کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، اور اے مسلمانوں جو اللہ نے تمہارے اوپر کتاب اللہ نازل کیا، اگر اس کی نظام کو قائم کرتے، اللہ تمہارے اوپر آسمانوں سے بھی رزق برساتا اور تمہارے پاؤں کی نیچے سے بھی رزق نکل آتا۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو سب کیجیے، دا بدمل بس حالی دا خو پیسے نہ خزانے خالی دی دا دی دلا خالی دی، ہر شی ډیر دی، دا ملک الله را کړی دی، د یو شي کمی نسته بخشي، کمی دا صحیح انسان نسته چې دا ملک صحیح نظام وچه، غله ګرځه غله دی، یو بل څه پورته غل دی، هر ورځ د پلانه افسر د کوره دومره اربو روپۍ راووتې، د پلانه ډیپټي کمشنر د کوره دومره پیسې راووتې، دا ستا د پلار خزانه وه، ستا پلار راوړې وه، زه تا پېژنم چې ته ګر سره کالي به دې نه درلوده، نن د اربو روپۍ مالک شوې، دا خو د پاکستان پیسې وې چې تا ځان ته کړې، په دا کې به ته سکون پیدا کړې، ولا که یوه ورځ راسه د سکون تېره کړې، که د ملک خزانه دې خپل په کور کې ایښي او بیړه دې غرقه کړي د ملک، اللہ به ستا بیڑه در کړي۔ یقین کیجیے ناجائز ٹیکس، آج بھی اس دن ایک افغانستان سے ایک ساتھی آئی تھے، میں نے کہا بھائی کیا حالت ہے، یہ اس ہفتے کی بات ہے، افغانستان کی کیا حالت ہے؟ بھائی سنیں کہ اس کے فنڈوں کو روک لیا، اور وہاں بھی آخر فوج ہے، پولیس ہے، سپاہی ہے، سب کچھ ہے، تنخواہ میرے۔ اس نے مجھے کہا اس ہفتے کی بات ہے قاری صاحب اتنا کچھ ہے کہ اللہ نے خزانے بھر دیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے انہوں نے بھی زکوٰۃ عشر کا نظام قائم کیا ہے، ناجائز ٹیکسوں کو ختم کر دیا، اللہ نے ان کو برکت عطا فرمایا۔ اگر ان کا کوئی کارندہ ہمارے ساتھ بگڑا ہے، آنچہ برماس ازماس، یہ میری وجہ سے بگڑا ہوگا کہ میں نے ان کو سنبھلنے نہیں دیا، اس لیے تو وہ بگڑ رہے ہیں ہم پہ، کیوں ہم کو ان کے کام کو خراب کر رہے؟ اس حالت میں نہیں تھے، اب اس کا چیف جسٹس
جا رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف، اسپینج کی چپل پہنے ہوئے، ان کا جنرل اسپینج کی چپل پہن کر پیدل پھر رہا ہے، اس کے پاؤں جو ہے مٹی آلودہ ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے ان کے بڑوں کو۔ ہمارا تو 2 ٹکے کا ڈی سی ہوتا ہے، اے سی ہوتا ہے، سبحان اللہ، 20 گاڑیاں آگے 20 گاڑیاں پیچھے، اس کی اپنی بھی 5 گاڑیاں ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اس میں صاحب کس گاڑی میں سوار ہے۔ یہ تو آسمان کا ایک ستارہ بن گیا ہے۔ میرے محترم دوستو، زکوٰۃ کا نظام اگر صحیح معنوں میں رائج ہو جائے، خدا کی قسم پورا نظام صحیح ہو جائے اس ملک کا۔ آپ حضرات سے کہتا ہوں، ان سے کیا لینا دینا، ان پر تو بات کرو ایسے۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب نصاب ہو، اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اپنی مال کا صحیح حساب کیجئے، اللہ کے نام پر اس فریضے کو ادا کیجئے۔ دیکھو چار جو ہے نصاب ہے، بلکہ 5 نصاب اپنے ذہن میں رکھے۔ ہمارے نصاب سونا ہے، ہمارا نصاب چاندی ہے، ہمارا نصاب چاندی کے برابر مال ہے، ہمارا نصاب چاندی کے نصاب کے برابر مالی تجارت ہے، اور ہمارا نصاب 5واں تھوڑا کر کے اگر کوئی چیزیں ہیں ان کو ایک نصاب پر لے آؤ۔ سونا 7.5 تولہ یا 87.5 گرام، اگر کچھ اور نہ ہو اس سے 87.5 گرام سے کم ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ چاندی 52.5 تولہ گرام یا 613 گرام یا 87.5، یہ اپنے 52.5 تولہ ہے، اگر گراموں کے حساب ہے 613 گرام چاندی، اس کو مین حساب رکھو، یہ مین حساب ہے۔ اگر 613 گرام کے برابر چاندی یا اس چاندی کے برابر رقم ہے کسی کے پاس، ہاں بھئی کیا چل رہا ہے، کوئی چاندی کا آج کا ریٹ کسی کو معلوم ہے؟ چاندی تولہ کتنے کا آ رہا ہے؟ چلے آپ 80,000 سمجھ لیجئے آسان حساب سے، 1,000 اوپر نیچے ہوگا۔ 80,000 روپے اگر کسی کے پاس نقد ہے، سال گزر جائے اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، یا 80,000 روپے کی برابر اس کے پاس مالی تجارت ہے، اے تڑو والا خپلی صابون وکي که 80,000 روپے تړه مال لري، پته هم زکات واجب دی. نه چې دا ګډ دکاندارانو ته ګوري په مشکو شي نستا، ته خپل صابون هم وګورئ او پته جلا واجب دی. اگر 80,000 روپے کی برابر کسی کے پاس مالی تجارت ہے یا اس سے زیادہ، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے. یا کسی کے پاس نقد ہے، پڑا ہے، سال گزر گیا، یا مالی تجارت ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس توڑا چاندی ہے، 1 تولہ سونا ہے، 10 تولے چاندی ہے، کوئی 10-20 ہزار روپے نقد ہے، اس کو جمع کرے. اگر یہ 80,000 روپے کی برابر بنتا ہے، سبحان اللہ، پھر تو 1 تولے بھی کسی کے پاس ہوگا وہ صاحب نصاب ہوگا. ہاں یاد رکھیے، نازک مسئلہ ہے. 1 تولے بھی زکوٰۃ فرض ہوتا ہے اگر اس کے پاس کچھ رقم نقد اور کچھ چاندی اگر موجود ہو، پھر چاندی کے حساب پر لے آئے گا. تو اس لیے میرے محترم دوستو، یہ آپ کا نصاب ہے، اس کو ہر صورت میں ادا کرنے اور ایک ایک چیز کے حساب کر کے. یہ نہیں کہ بس دا بدغم رہی، بس دا دے وہ بولے چیزے 1 لاکھ روپے مال میں، یا یہ ویوشی حساب بکے، یعنی اندازے سے نہیں یہ 1 لاکھ روپے کا ہوگا. نہیں، ایک ایک چیز کے حساب. 1-2-3 دن دکان بند کر لے، کچھ وقت نکالے، ایک اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں حساب نہیں ہو سکتے اس کی بات پھر اور. اچھا، زکوٰۃ جو ہے وہ قیمت فروخت پر ہے، قیمت خرید پر نہیں. آپ کتنا کا دے رہے؟ 100 روپے کی چیز لائے ہیں، آپ 150 کا دے رہے ہیں تو زکوٰۃ 150 پر ہوگا. اگر آپ کے کچھ پتہ نہیں چلتے، کسی کو ہم 140 کا دیتے، کسی کو 110 کا دیتے، کسی کو 120 کا دیتے، اور کسی کو 100 کا بھی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے اگر قیمت متعین نہیں ہے، ایک قیمت نہیں ہے اوپر نیچے، پھر قیمت خرید پہ، جس قیمت پہ خرید رہے. اور یہ سال کا مسئلہ بھی ہے. اگر کل زکوٰۃ نکالنے ہیں، آج آپ کے پاس 5 لاکھ روپے، آپ نے اس کا حساب کیا، اچانک رات کہیں سے آپ کو پیسے آ گئی، 2 لاکھ 5 لاکھ آ گئے، تو پھر وہ الگ سے 1 سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، ان سب پہ پھر زکوٰۃ دینا ہوگا. اچھا، شادی پر جو سونے دیے جاتے بچی کو، اس کی ملکیت معلوم کرے.
میں اکثر کہا کرتا ہوں شادی کے موقع پر، خدا کے بندو تم جو بچی کو سونا دیتے ہو یہ حق مہر میں لکھوا دو، حق مہر بھی ادا ہو جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ اس سونے کی مالک کون ہے۔ بچی سونے استعمال کر رہی ہے، بھئی یہ بچی مالک ہے، بچی کہتے پتہ نہیں انہوں نے دیا ہے، اس کو کہتے بچی مالک ہے، کہتے نہیں یہ اختیار نہیں رکھتی ہے کہ اس کو فروخت کرے۔ بھئی مالک تو معلوم کرو، یہ ہوا میں کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ تملیک بہت ضروری ہے۔ اگر بچی کہے تو پھر بچی کی طرف سے زکوٰۃ فرض ہے، اگر شوہر کہے پھر شوہر کی طرف سے، اگر شوہر کی والدین کہتے کہ ہمارا ہے اختیار ہمارا، پھر ان پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ جو شادی پر سونا بچی کو چڑھایا جاتا ہے اس کی تملیک معلوم کرو، ورنہ پورے گناہگار رہو گے۔ اسی طرح کسی کے پاس کچھ مال حرام ہے، کچھ نقد ہے، تو میرے محترم دوستو حرام کا زکوٰۃ نہیں ہے، جو اس کا مالک ہے اس تک لوٹا دو۔ اگر حرام مال کل ہے سب کے سب، اگر مالک معلوم ہے دے دو، نہیں تو اس کو بغیر نیت صدقے کی خیرات کر دو۔ حرام مال میں، رشوت کے مال میں، سود کے مال میں، غضب کے مال میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری والا حساب ہے۔ اسی طریقے سے میرے مطلب اگر کسی کا ہوٹل ہے، کسی کی گاڑی ہے، کسی کے ٹرک ہے، کسی کا پلاٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، بلڈنگ ہے، مارکیٹ ہے، کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، اوزار ہیں، مشینیں ہیں، مسافر خانہ ہے، ہوٹلیں ہیں، ریسٹورنٹ ہے، اور پلاٹ مکان ہے بھی، پلاٹ بچوں کے لیے بھی لیا ہے، یہ سب ذریعہ معاش ہے، ان میں کسی پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ان میں جو تجارت کے لیے ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اگر تجارت کے لیے نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ پھر فرض نہیں ہے۔ اگر پلاٹ لیا ہے اچھی قیمت مل جائے فروخت کر دوں گا، پھر اس پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر پلاٹ لیا ہے نیت یہ ہے کہ بچوں کے لیے وقت میں اس کے لیے مکان بناؤں گا، اس پلاٹ پہ پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نیت کی فرق ہے، آپ اپنے آپ کو اچھا زکوٰۃ کے حوالے سے جتنے بھی نازک مسائل پوچھ لیا کرے، اپنی طرف سے کوئی مفتی نہ بنا کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کوئی بھی مسئلہ ہو پوچھ لیا کرے۔ اللہ